الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين اللطيف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على
کا بہت بڑا تہوار اور بہت مبارک اور برکتوں والا دن ہے آج، عید الاضحیٰ کا دن۔ آج اور کل بھی جہاں جہاں عید الاضحیٰ ہے وہاں مسلمان اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کی تلاش کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کر کے قربانی کا ایک عمل پیش کر رہے ہیں۔ اس قربانی کی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے سچے نبی، پیارے نبی، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے افضل، سب سے اشرف نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے، جب وہ جانور ذبح کرتا ہے، ذبح کر لیتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں جب وہ قبول ہو جاتی ہے تو قیامت والے دن اس کا خون اور اس کا پیشاب اور اس کا گوبر نیکیوں کی شکل میں بنا کے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ کر جو ترازو ہونا ہے قیامت والے دن اس میں رکھا جانا ہے۔ یہ ارشاد مبارک ہے وہ گند، لیکن بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لیے جب وہ جانور ذبح کیا گیا تو اس کی علائشیں بھی اللہ نے نیکیوں میں بدل دی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ انتہائی مختصر وقت میں قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ میں کی روشنی میں یہ دیکھیے کہ اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ کون اللہ کے حکم پر جھکتا ہے، کون اللہ کے حکم پر اپنا مال پیش کرتا ہے، کون اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کی مال کی محبت چھوڑتا ہے۔ اللہ کے حکم کی محبت، اللہ کی محبت وہ سب سے اوپر کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو، نہ مجھے مال کی محبت، نہ جانور کی محبت، نہ دولت کی محبت، مجھے محبت ہے، پیار ہے، مجھے عزیز ہے تو اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ حکم خداوندی بغیر مقصد معلوم کیے، بغیر غرض و غایت معلوم کیے کہ کیوں اللہ نے رکھا ہے، ماننا یہ ایمان ہے، اس پر عمل کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ دیکھیں، رکوع میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم جھک جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا۔ سجدے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم جھک جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا۔ پھر اتحیات بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہمیں بظاہر کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ پھر 5 دفعہ دن میں آتے ہیں۔ تو یہ سارے احکامات اس لیے ہے کہ رب چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ واضح ہو جائے کہ میرے حکموں کا تابع دار کون ہے، نفس کا غلام کون ہے، شیطان کا تابع دار کون ہے۔ تو ایک بندہ مومن احکام خداوندی میں مقصد معلوم کیے بغیر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن حکیم نے قربانی کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ آیت مبارکہ سماعت فرما لیں۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہزاروں نہیں لاکھوں جانور اللہ کے نام پر ذبح کر دیے جاتے ہیں، خون بھی بہتا ہے، گوشت بھی تقسیم ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ سوال عام سا ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کی فیکٹری کو کوئی مٹیریل کی کمی پڑ گئی کہ اللہ نے نئے جانور بنانے تھے، اللہ کو خون کی ضرورت پڑ گئی ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو گوشت کی ضرورت پڑ گئی کہ اللہ کی فیکٹری میں گوشت والا مٹیریل کم ہو گیا، تم بھیجو؟ قرآن کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ خون بہانے سے اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ خون کا ذخیرہ اللہ کو چاہیے، گوشت تقسیم کرنے سے، جانور ذبح کرنے سے یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں گوشت کی کوئی کمی ہو گئی تھی۔ اللہ کو
قربانی کے جانوروں کا بہا ہوا خون چاہیے، اس کی بھی کوئی احتیاج اور محتاجی نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مولا پھر قربانی کا مقصد کیا ہے؟ خون بہانے کا مقصد کیا ہے؟ لاکھوں جانور اللہ کے نام پہ چھری کے نیچے آنے والے ہیں، فرمایا ان سارے اعمال کا، اس ساری نقل و حرکت کا، اس ساری تگ و دو کا، دولت خرچ کروانے کا، پیسہ خرچ کروانے کا، خون بہانے کا، جانور ذبح کرنے کا مقصد ایک ہے، فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں تقویٰ کس کے اندر ہے، مال کی محبت کس کے اندر ہے، خالق کائنات کے حکم کی محبت کس کے اندر ہے، جانوروں کی محبت، جانوروں کی بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرِحُونَ، جانوروں میں بھی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، جب ریوڑ صبح لے کر جاتے ہیں تو بڑی شان محسوس کرتے ہو، شام کو جب واپس لاتے ہو تو بڑی شان محسوس کرتے ہو، اور بھی بڑے فوائد ہیں، لیکن جب آ گیا اللہ کا حکم، پھر جانوروں کی محبت پیچھے، جانوروں کی خوبصورتی پیچھے، ان کو پالا ہے، ان کو بڑے نخروں سے پوسا ہے، ان کی پرورش کی ہے، لیکن اللہ کا حکم جب آ گیا تو میں نے اللہ نے دیکھنا یہ ہے کہ میرے حکم کو ترجیح کون دیتا ہے، میرے حکم کو اولیت کون دیتا ہے، میرے حکم کی فرما برداری اور تابع داری کون کرتا ہے۔ ویسے تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ بر و بحر میں اور خلوت و جلوت میں ہر وقت یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اندھیروں میں اجالوں میں ہر وقت یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ سوچ، یہ مائنڈ، ذہن بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیواروں کی اوٹ میں بھی اللہ دیکھتا ہے، پردوں کے پیچھے بھی اللہ دیکھتا ہے، لائٹیں بند ہو اندھیرا ہو پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، خشکی و تری کے ایک ایک انچ پر اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر دوسرا سٹیپ تقوی کا یہ ہے کہ پھر اللہ کے حکموں پر عمل کرتا چلا جائے، صرف یہ نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ کیفیت، یہ سوچ، یہ مائنڈ بھی بن جائے کہ اس کا حکم ہے میں نے پورا کرنا ہے، وہ نماز کا کہہ رہا ہے میں نے پڑھنی ہے، وہ شرم و حیا کے تقاضے چاہتا ہے میں نے پورے کرنے ہیں، میں نے وہ حلال و حرام کی تمیز چاہتا ہے میں نے وہ تمیز قائم رکھنی ہے، وہ اس کے حکم پر ہر حال میں جتنا جب ممکن ہو عمل کرتے چلے جانا ہے۔ یہ ہے تقویٰ کا مفہوم کہ بر و بحر میں ہر جگہ اس کی موجودگی، حاضر ناظر ہونا ذہن میں بیٹھ جائے، اور یہ بھی ذہن میں بیٹھ جائے کہ مجھے کوئی گنجائش نہیں اس کی نافرمانی کی، کوئی میرے لیے گنجائش نہیں کہ میں اللہ کا حکم نہ مانوں۔ جب یہ دو کیفیتیں پیدا ہو جائیں، اس کا حاضر ناظر ہونا ذہن میں آئے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرتا چلا جائے، تو یہ تقویٰ ہے۔ جیسا کہ آج آپ نے عمل کرنا ہے، اس نے فرمایا کہ تم قربانی کرو تو آپ نے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے مہنگے مہنگے خوبصورت اور جن کو پالا ہوتا ہے وہ بڑے جان سے پیارے لگتے ہیں جانور، آج آپ نے ان کے گلوں پہ چھری چلانی ہے، تو آپ نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دینا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے آگے ہے۔ اور ایک بات خاص طور پہ تقویٰ کے حوالے سے سمجھ لیجئے، تقویٰ کی بنیاد ہے توحید باری تعالیٰ، یہ کسی اور جگہ سے نہیں آپ کو ملے گا۔ تقویٰ کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اللہ کو ایک مان کر اسی ایک کا ڈر دل میں رکھنا، اسی ایک کا حکم دل میں رکھنا، یہ توحید ہے اور یہ تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اگر یہ نہیں، تقویٰ کے اوپر والے عمل سارے ہوتے رہیں، نمازیں ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت قرآن ہو، درود شریف ہو، ذکر اذکار ہو، لیکن توحید میں خلل ہو، اللہ کو بھی خالق
माने, किसी और को भी देने वाला माने, अल्लाह को भी औलाद देने वाला माने, किसी और से भी औलाद की तमन्ना और उम्मीद रखे, अल्लाह को भी इज्जतों का मालिक समझे और ये समझे कि किसी और ने भी इज्जत देनी है, अल्लाह को भी राज़िक समझे और फिर किसी और के दर पे भी जाए कि वो भी रिज़्क़ देने वाला है या रिज़्क़ में बरकत देने वाला है, तिजारत में बरकत देने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि अल्लाह का डर भी रखे और किसी हजर शजर नबी वली और जिंदा मुर्दा का डर भी दिल में रखे। जिस तरह अल्लाह से डरता है उसी तरह उस ज़ात और हस्ती से डरे। तो तौहीद नहीं है ये, और तक़वा की बुनियाद तौहीद है। इसलिए बुनियाद से काम शुरू कीजिए, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की तौहीद पर पुख्ता हो जाइए, पक्के हो जाइए। कोई हाजत रवा नहीं उसके सिवा, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई रोजी देने वाला नहीं, कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं। ये सारी की सारी सिफात एक अल्लाह की है। जब ये बंदा मान लेता है तो वो तक़वा के सफ़र पे चल निकलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए, आप सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, नेक अमाल कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह वक्त पर ही नमाज शुरू करेंगे। नमाज का बस तरीका समझ लीजिए। एक तो हर दफ़ा मैं दोहराता हूँ, क्योंकि नौजवान बच्चे जो अभी शऊर की मंजिलें शुरू कर रहे हैं उनको भी समझ आए कि दीन वो है जो अल्लाह और उसके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। देखो आप नौजवान भी, बड़े साथी भी, बुजुर्ग भी, कि बाकी सारी नमाजों के शुरू में अजान भी है, तकबीर भी है। हम अगर अकल लड़ाते कि लो जी नेक काम ही तो है, तो फिर इसके शुरू में भी अजान देते और तकबीर पढ़ते। लेकिन दोस्तों, अजीजों और बुजुर्गों, खूब समझ लीजिए, इसमें गलत फहमी में न रहिए, रवादारी की भी कोई गुंजाइश नहीं कि लो जी अच्छे ही काम है। जो काम अल्लाह ने करने का नहीं कहा वो दीन नहीं है, और जिस काम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है वो दीन नहीं है। देखिए अब हम नमाज पढ़ेंगे, इसके शुरू में अजान हमने नहीं दी, इसी तरह हमने तकबीर भी नहीं कहनी। क्यों? कि इसलिए कि अल्लाह ने कहा ऐसे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया ऐसे है। इसमें अकल चलाकर कि अजान हो जानी चाहिए, कौन सा गुनाह है, तकबीर हो जानी चाहिए, कौन सा गुनाह है, ये अकल नहीं चलती। इसमें अल्लाह के हुक्म की पाबंदी है। तो तकबीर के बगैर, इसी तरह इसमें खुतबे और नमाज का भी फ़र्क समझ लीजिए। जुमे में हम खुतबा पहले देते हैं और नमाज बाद में पढ़ते हैं, यहाँ उसका उल्ट है। क्यों? सिर्फ एक ही वजह है कि अल्लाह का हुक्म यूँ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है। इनको अपने अकल की बुनियाद पे बदलना, कम करना, इजाफा करना, ये दीन से, रसालत से और ख़त्म नबूवत से और नबूवत से बगावत है। इसलिए हम नहीं ऐसा करते। तो बहरहाल तकबीर के बगैर नमाज शुरू होगी। अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधने हैं, हाथ बांध के फिर उसी वक्त अल्लाह सुभान अल्लाह वो पढ़ेंगे, फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ने हैं, फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ने हैं, फिर अल्लाह अकबर हाथ कह के हाथ एक दफ़ा नीचे करके फिर बांध लेने हैं। फिर जैसे आम नमाज में तिलावत होती है, तिलावत होगी, एक रकत मुकम्मल करेंगे और दूसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे तो उस वक्त पहले तिलावत होगी और रुकू जाने से पहले फिर 3 तकबीरें होंगी और वो भी हाथ छोड़े जाएंगे और छोड़े हुए हाथ ही अल्लाह अकबर कह के रुकू करेंगे। इस तरह 2 रकतें पूरी होंगी और नियत ही आपको याद ही है, 2 रकत नमाज ईद उल अज़हा बमार 6 तकबीरों के, वाजिब तकबीरों के, ये नियत करनी है, बाकी आपको आती है। और उसके बाद खुतबा होगा और दुआएं वगैरह खुतबे के अंदर ही हो जाएंगी। खुतबा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग दुआ नहीं फरमाया करते थे, हम भी नहीं करते, लेकिन खुतबा के अंदर दुआएं मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए, सफ़े दुरुस्त फरमा ले।